السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انسان آفات و بلیات سے ڈرتا ہے، مصیبت اس کے پیچھے آ جائے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی جنگل میں ہو، درندہ آ جائے، پیڑ پہ چڑھنے کی کوشش کرے گا، غار میں چھپ جانے کی کوشش کرے گا، ایسی جگہ تلاش کرے گا جہاں اس درندے سے بچا جا سکے۔ تو وحدہ لا شریک جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، دنیا میں تمہیں تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں ہوں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اس سے خبردار کرنے والا ہوں اور واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ بچے کو جب مصیبت آتی ہے وہ دوڑتا ہوا ماں کی گود میں چلا جاتا ہے کہ میرے لیے سکون اور اطمینان یہاں ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ وہ اللہ ہزار ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہزار ماؤں سے زیادہ شفیق و کریم ہے۔ کوئی دکھ آئے، کوئی پریشانی آئے تو کہتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا۔ جب اللہ اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا، دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی تمہیں دکھ نہ دے سکے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ان پیارے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں گناہ ہیں، اپنی زبان میں جسے ہم گناہ کہتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، وہ قادر و قیوم ہے۔ دنیا کا جتنا بھی کوئی بڑا زور آور آ جائے، ہر زور آور سے زیادہ زور والا اللہ ہے۔ دنیا میں چاہے کتنا کوئی اقتدار والا آ جائے، ہر ایک سے بڑا اقتدار والا اللہ ہے۔ جتنا کوئی طاقتور آ جائے، ہزاروں طاقتور مل جائیں، دنیا مل جائیں، اللہ کا مقابلہ نہیں، اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ وہ فرماتا ہے میری نافرمانی کر کے جب تم مجھ سے دور ہو جاتے ہو، اب تمہیں جہنم تیار ہے نگلنے کے لیے، قبر کی دیواریں بھی تیار ہیں تمہارے لیے۔ اس وقت کیا کرو؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف جلدی کرو۔ فرمایا لو بلغت ذنوبکم عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، زمین پہ جیسے اینٹیں لگائی جاتی ہیں، ڈھیر لگایا جاتا ہے، کوئی اینٹوں کا چٹا ڈھیر 10 فٹ کا ہے، کوئی 20 فٹ کا ہے، کوئی 40 فٹ کا ہے۔ فرمایا تمہارے گناہ اکٹھے کیے جائیں،
اتنے ہو جائیں کہ آسمان کو چھو دیں۔ پھر ارشاد فرمایا ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں گناہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میرے پاس آؤ تو صحیح۔ اللہ کی بارگاہ میں آنے والے کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ آئیے، غلطیاں ہوتی ہیں، جرم ہوتے ہیں، کس سے گناہ نہیں ہو رہا، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ پانچوں وقت وہ آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ہم کامیابی کے لیے دنیا کے دروازوں پہ جاتے ہیں، ہم کامیابی کے لیے دکان پہ جاتے ہیں، ہم کامیابی کے لیے دفتر میں جاتے ہیں، ہم کامیابی کے لیے کسی اعلیٰ افسر کی نوکری کر لیتے ہیں، ہم کامیابی کے لیے کسی بڑے کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے تمہیں اصل کامیابی چاہیے تو آ جاؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ میرے گھر سے روزانہ 5 وقت تمہیں آواز آتی ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم گھر سے قدم بعد میں رکھو گے، میں مولا انشاءاللہ تمہارے گناہوں کو پہلے معاف کر دوں گا، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، جلدی کرو جلدی کرو، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ کسی وقت بھی منارے سے آواز آ سکتی ہے آج فلاں حاجی صاحب چودھری صاحب دنیا میں نہیں رہے، اس سے پہلے پہلے آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جو اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے رب تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کے تقدیر میں لکھا ہے کہ اس نے یہ غلطی کرنی ہے، یہ جرم کرنا ہے، اب وہ دعا مانگتا ہے، جیسے ہی دعا مانگتا ہے رب تقدیر ہی بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، لوح محفوظ سے بدبختی مٹا کے نیک بختی لکھ دیتا ہے۔ وہ آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں آنے والا محروم نہیں رہتا، رب تعالیٰ اس کے بگڑے مقدر سنوار دیا کرتا ہے۔ ہم عمر کی بڑائی کے لیے، عمر بڑھانے کے لیے چیک کرواتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، مہینے بعد 6 ماہ بعد سال بعد چیک کرواتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے کوئی بلڈ میں کوئی خرابی تو نہیں، ہماری کسی جگہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ ڈاکٹر چیک کرتا ہے، رپورٹیں لیتا ہے، ہزاروں روپے کے نسخے بنا کے دیتا ہے۔ ہم اپنی عمر کے لیے، اس میں اضافے کے لیے، عمر کو صحیح سلامت گزارنے کے لیے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن اس سبز گنبد والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، اور تم نیکی کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو بڑھاتا جائے گا، تم نیکی کرو تمہاری عمر بڑھتی جائے گی۔ پروردگار عالم ہماری عمر کو بڑھاتا ہے نیکی کرنے سے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کی لکھی ہے عمر 60 سال 70 سال 80 سال، وہ اس وقت پہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن رب کہتا ہے نیکیاں کرو گے میں عمر بڑھا دوں گا۔ اس کی عمر قبر میں آگے بڑھ جاتی ہے، 100 سال 200 سال 1000 سال تک جو نیکیاں وہ دنیا میں کرتا تھا ان نیکیوں کا ثواب اسے قبر میں بھی ملتا جاتا ہے۔ تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، جلدی جاؤ، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، کہیں بند نہ ہو جائے، ایمان والے آ جاؤ، اللہ کے در کو پکڑ لیتے ہیں، رب تعالیٰ کے در کرم پہ جھولی پھیلاتے ہیں، جھولیاں بعد میں پھیلتی ہیں، کریم اللہ جھولی پہلے کو بھر دیا کرتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے بندے کے لیے بلا نازل ہوتی ہے، مصیبت نازل ہوتی ہے، وہ بندے پہ آ جاتی ہے، وہ مصیبت بیماری کی صورت میں ہے، وہ مصیبت کسی بچے کی صورت میں ہے، وہ مصیبت اہلیہ کی صورت میں ہے، وہ پیسے کی کمی کی صورت میں، کسی بھی صورت میں مصیبت آتی ہے، اور مصیبت آتی ہے ادھر سے بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مہربانی کر دے، یا اللہ مہربانی کر دے، مجھ پہ فضل کر دے، دعا مانگتا ہے، وہ مصیبت اوپر سے نیچے آتی ہے، یہ دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے۔
اب راستے میں دونوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے اور وہ اس مصیبت کو نیچے نہیں آنے دیتی. کب تک نیچے نہیں آنے دیتی؟ فرمایا وہ قیامت تک اس مصیبت کو نیچے نہیں آنے دے گی. بندے تو اللہ کا بن کے دیکھ تو صحیح، انشاءاللہ رب تعالیٰ تیرے سارے بگڑے مقدر سنوار دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا بنے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں. جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتا ہے پروردگار عالم اس پہ اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرماتا ہے. ہمارے ہاں بیمار ہوتے ہیں، ہم ان کا علاج کرواتے ہیں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان نسخہ بھی بتایا ہے. فرمایا داؤ مرداکم بالصدقۃ، اپنے جو بیمار ہیں ان کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ دیا کرو، بیماری ختم ہو جاتی ہے. صدقہ دیا کرو، اللہ کے راستے میں مال دو. اور ڈاکٹر کو بھی دیتے ہیں، حکیم کو بھی دیتے ہیں، یہ بھی سنت ہے. لیکن اللہ کے راستے میں اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، پروردگار عالم تمہیں صحت و عافیت دے گا. اس مال خرچ کرنے سے پہلے روح کو صحت ملتی ہے، دل کو صحت ملتی ہے، جسم کو صحت ملتی ہے، ہر چیز کو صحت مل جاتی ہے. ڈاکٹر تو ایک چیز کا علاج کرے گا، لیکن اللہ کی رحمت ایسی ہے جیسے بندہ صدقہ کرتا ہے رب تعالیٰ مصیبتیں ٹال دیتا ہے اور اپنی اور رحمتوں اور برکتوں سے اسے مالا مال کر دیا کرتا ہے. پھر پروردگار عالم جل جلالہ وعظم نوالہ، وہ سخیوں کا سخی، وہ داتاؤں کا داتا، وہ سب سے بڑا دینے والا، اس سے بڑی بڑائی کا تصور ہی نہیں ہے. کہ اس سے بڑائی کیا، برابری کا کوئی تصور کرے وہ بھی مشرک ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے مجھ سے نہ مانگا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. ہاں بڑے سخی ہیں، نہ مانگو کچھ نہیں کہتے، مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن وہ کہے گا یار کیا تو روز ہی آ جاتا ہے مانگنے کے لیے. اس پروردگار نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے ہیں. 5 وقت تو وہ خود بلا کے کہتا ہے آ جاؤ، معافی مانگ لو، جو مانگتے ہو میں تمہیں عطا کروں گا. اس کے علاوہ بھی آ جاؤ، اللہ کے گھر میں اللہ کے دروازے کھلے ہیں. جب اللہ کے گھر کے دروازے کھلے ہیں، جو مانگو کہ پروردگار عالم تمہیں ضرور عطا فرما دے گا. وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کبھی مجھے دور مت سمجھنا، میں تمہارے نزدیک ہوں. کبھی دور مت سمجھنا کہ رب کہاں ہے، ہم نے عرش میں بٹھا دیا، کہاں بٹھا دیا. وہ جہاں ہے وہ بہتر جانتا ہے، وہ اس کی شانیں ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق جہاں بھی اللہ وہی بہتر جانتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے اگر تو مجھے اپنے دل میں بیٹھا نا یاد کر رہا ہوگا تو میں بھی تجھے اپنے دل میں یاد کروں گا. یہاں بیٹھے آپ کچھ چیزیں بات نہیں کر رہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، زبان بھی حرکت نہیں کر رہی. وہ کہتا ہے تم یاد کرو، میں بھی تمہیں جواباً یاد کروں گا. اگر تم کسی مجمع میں یاد کرتے ہو تو میں اس سے بہتر مجمع میں تمہیں یاد کر رہا ہوں. آج ہم مجمع ہے، جمعہ کے مجمع میں اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. وہ رب اس سے بہتر مجمع میں ہم سب کا ذکر کر رہا ہے. یہ دیکھو مجھے یاد کر رہے ہیں، میری یاد کو سن رہے ہیں. وہ اور کسی سے کرے یا نہ کرے لیکن آمنہ کے لال سے ضرور فرمائے گا دیکھا تیری امت مجھے یاد کر رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا دل میں یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. اگر مجمع میں یاد کرو گے اس سے بہتر مجمع میں یاد کروں گا. اس مجمع میں یاد کروں گا جس مجمع کی صدارت خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. رات میں ایک محفل میں چلا گیا، میر محفل تو اللہ تھا لیکن جو شمع سب کے چہروں کو روشن کر رہی تھی اس شمع کا نام محمد مصطفیٰ تھا. سرکار دو عالم وسلم کی معیت میں، سرکار کی اس کچہری میں اللہ رب العزت یاد کرتا ہے اے میرے محبوب دیکھ تو صحیح تیرا فلاں امتی بشیر احمد، نذیر احمد، خلیل احمد یہ مجھے یاد کر رہے ہیں. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ حق علیہ السلام کے پاس ہمارا نام جائے، اللہ کے پاس جائے. پھر یہی نہیں، مجمع اس سے بہتر کہ وہاں خلیل اللہ بھی ہوں گے، وہاں ذبیح اللہ بھی ہوں گے، آدم روح اللہ بھی ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ سب ہوں گے. اور اللہ رب العزت کا جبریل بھی ہوگا، میکائیل بھی ہوگا، اسرافیل بھی ہوگا، ملک الموت بھی ہوگا. اور جو ملک الموت روزانہ سنے کہ اللہ اس آدمی کو یاد کر رہا ہے وہ جان نکالتے خود پہلے گھبرائے گا کہ میں نے اس کی جان نکالنی کیسے ہے.
تو آئیے اللہ کا بنتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تلاش کرنا نا اللہ کہاں ہے, اللہ کو یاد کرو, یا یاد کرنے والے کے پاس بیٹھو تمہیں اللہ مل جائے گا. فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے ذکر کرتا ہے. وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ, اور میری وجہ سے اس کے ہونٹ ہلتے ہیں, اس کا نام لے کے ہونٹ, اللہ اللہ اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کہتا ہے میں ساتھ ہوں, اور ہمیں نظر نہ آئے نہ آئے یہ ہماری نظر کا قصور ہے. وہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے بندے تو مجھے یاد کر تو صحیح, اور میری رضا کے لیے تیرے ہونٹ حرکت کریں گے. تو کوئی اور چیز تجھ سے دور ہو جائے, تیری جان تجھ سے دور ہو جاتی ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو رگے جان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. اللہ رب العزت تو ہمارے نزدیک ہے. آؤ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دیکھو تو صحیح, انشاءاللہ تمہارے ہاتھ بعد میں اٹھیں گے, جھولی رب تعالیٰ پہلے بھر دے گا. اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر کرنے والوں کو بتاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک جہاد پہ واپس آ رہے تھے. واپس آتے آتے کچھ لوگ آگے جا رہے تھے, کچھ پیچھے جا رہے تھے, کچھ گھوڑا دوڑا رہے تھے, کچھ اونٹ دوڑا رہے تھے. جیسے لوگ تھے مجمع تھا سارا صحابہ کا, جا رہے تھے. کسی نے کہا وہ تیز جا رہا ہے, وہ تیز جا رہا ہے, وہ تیز جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سبق المفردون, مفرد لوگ ہیں وہ بڑھ گئے سب سے, وہ سب سے آگے نکل گئے. یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں وہ سب سے آگے نکل گئے ہیں. جو اللہ کا جتنا زیادہ ذکر کرے گا اتنا ہی آگے وہ چلا جائے گا. ارے جنت حاصل کرنی ہے, دائمی نعمت حاصل کرنی ہے تو نیلی چھت والے کو یاد کرو, اس اللہ کو یاد کرو جس نے پیدا کیا ہے, اس اللہ کو یاد کرو جو قدم قدم پہ نعمتیں عطا کرتا ہے, اس اللہ کو یاد کرو جس نے ہمیں سانس دیا ہے. وہ ایک منٹ کے لیے سانس روک لے ہمیں اسی وقت اٹھا کے قبرستان پھینک دیں گے. آؤ اس اللہ کو یاد کرو, اللہ کا شکر کرو. کہتا ہے ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو. فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین, میں تمہارے لیے ایک اللہ سے واضح خبردار کرنے والا ہوں. تو فرمایا اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرنے والا سب سے آگے بڑھ جایا کرتا. یا رسول اللہ کتنا یاد کریں, اللہ کو کتنا یاد کریں. آپ نے اس کی حد نہیں بیان فرمائی, ایک جملہ فرما دیا. فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون, اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہہ دیں. لوگ کہیں پاگل ہو گیا, ولی اللہ اللہ ہی کرتا رہتا, پاگل ہو گیا, تسبیح چلاتا رہتا ہے, پاگل ہو گیا. یہ مسجد کا شیر ہی نہیں چھوڑتا. وہ آئیے اللہ کو یاد کیجئے, گھر میں ہے اللہ کو یاد کیجئے, بازار میں ہے اللہ کو یاد کیجئے, دوستوں میں اللہ کو یاد کیجئے, اٹھتے اللہ کو یاد کیجئے, بیٹھتے اللہ کو یاد کیجئے. اس نیلی چھت والے کو یاد کیجئے. جو چھت والے کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے, برکتیں نازل کرتا ہے, دین و ایمان کی ساری دولت اس کی جھولی میں ڈال دیا کرتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ, فرمائیے سب سے اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے, سب سے پیارا عمل کون سا ہے, اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ فرمایا ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ, تیری موت اس وقت آئے جب تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو. بندہ کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. فرشتہ آئے اللہ کے حکم سے جان نکال لے. ایمان والے یہ زندگی ہے, عارضی زندگی ہے, یہاں سے جانا ہی جانا ہے, کسی نے نہیں رہ جانا. بڑے بڑے جتن کیے ہیں لوگوں نے, بڑا بڑا دولت لٹائی ہے لوگوں نے ہمیشہ رہنے کے لیے, لیکن آج تک کوئی رہ نہیں سکا. بڑے بڑے دانا, بڑے بڑے عقل مند, بڑے بڑے علم والے, فضل والے وہ نہیں رہ سکے. بڑے بڑے بادشاہ فرعون و نمرود جیسے وہ بھی نہیں رہ سکے.
وہ بڑے بڑے اللہ والے وہ بھی نہیں رہ سکے، بلکہ جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، جب وقت آیا تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے، جب وہ چلے گئے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے آؤ اس وقت سے پہلے کہ کہیں اعلان ہو جائے ملک الموت ہماری روح کھینچ لے، ہم اپنے اللہ کو یاد کر لیں۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے سارے جہاں سنوار دیا کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔